بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ 3 ہفتوں سے ہم اس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر، پیرنٹس کے اوپر اولاد کے، ان کے بچوں کے شریعت نے کیا کیا حقوق متعین کیے ہیں، ماں باپ کے اوپر بچوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو شریعت نے لازم کی ہیں۔ بنیادی طور پر جو ہمارے محققین ہیں، اسکالرز ہیں، علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، ایسا نام متعین کرے جس کے معنی اچھے ہوں، اس لیے کہ نام کا بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا حق یہ لکھا ہے کہ 7ویں دن بچے کا اسلام کے مطابق عقیقہ ادا کر دے، اور تیسرا حق یہ لکھا ہے کہ بچے کی اسلامی تربیت کرے، دینی تعلیم دلائے، حسن ادب سے اس کو آراستہ کرے۔ ان تینوں پر گزشتہ 3 ہفتوں میں تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ چوتھا حق علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو وقت پر اس کی شادی کر دے۔ آج انشاءاللہ اسی پر کچھ باتیں کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا جس حدیث میں اللہ کے نبی نے پہلے حقوق ماں باپ کے اوپر متعین فرمائے ہیں۔ بیہقی کی 5418 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ۔ شروع سے ہی اس کا ترجمہ سنیں تاکہ بالترتیب ہمیں پتہ چلے کہ یہ وہ حق ہیں جو اللہ کے نبی نے متعین کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، وَأَدَبَهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے، اسلام کے جو مینرز ہیں ان کو وہ بچے کو سکھلائے۔ آگے فرماتے ہیں اسی حق سے متعلق جس پر آج بات کرنی ہے، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس بچے کی شادی کر دے۔ آگے دیکھیے گا صاف لفظوں میں آپ نے فرمایا فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور ماں باپ اس کی شادی نہ کرے، فَأَصَابَ إِثْمًا، جس کے نتیجے میں بچہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، شادی نہ کرنے کی وجہ سے زنا والے گناہ میں بچہ مبتلا ہو جائے، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، کہ اس بچے کو جو زنا کا گناہ ملے گا وہ گناہ اس کے ماں باپ کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ حق کتنا اہم ہے کہ وقت کے اوپر بچے کی ہم شادی کر دیں، اگر نہیں کیا تو حق ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سزا ماں باپ کو بھی ملے گی۔ اور آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، کہ اس بچے کے زنا کرنے کا جو گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ اس کے ماں باپ کے اوپر لاد دیں گے۔ ہم لوگوں کے یہاں
وقت کے اوپر بالغ ہونے کے فوراً بعد شادی نہ کرنے کا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے، سوسائٹی میں آپ سب زندہ رہتے ہیں، یہ الفاظ سنتے ہیں کہ صاحب ابھی تو بچے کی عمر کم ہے، شادی جب کریں گے جب بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، جب شادی کریں گے جب بچہ کچھ کمانے لگے گا۔ ہمارے ایک مولانا عبد الملک صاحب ہیں دارالعلوم دیوبند میں انگلش کے ٹیچر، ایک جگہ میں نے ان کی اسی موضوع پر بات سنی تو وہ بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے۔ یہی بات کہتے ہوئے آگے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ وقت پر اس لیے شادی نہیں کرتے کہ بچہ پیروں پر کھڑا نہیں ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں کہ بچہ پیروں پر کھڑا ہو جائے، وہ کچھ کمانے لگے، ذمہ داریوں کو سنبھالے، تب شادی کریں گے۔ اور بچوں کے پیروں پر کھڑا ہونے کا انتظار کرتے کرتے ہم اس کی بعد مرتبہ اتنی عمر کر دیتے ہیں کہ وہ پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ اخبار، نیوز پیپر انگلش میں بھی، اور اردو کا جو راشٹریہ سہارا ہے اس میں تو باضابطہ اچھا خاصا ایریا لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جس کا رنگ ایسا ہے، جس کا سائز یہ ہے، جس کی کمائی اتنی ہے، اس کے لیے ایک لڑکی کی تلاش ہے، اور عمر 40+، 45+۔ یہ سب وہی ہوتے ہیں جو پہلے اس لیے شادی نہیں کرتے کہ ابھی اپنے آپ کو اور زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ کریں گے، اور جب بہت اچھی طریقے سے ہم مضبوط ہو جائیں گے تب شادی کریں گے۔ پھر بعد میں وقت وہ آتا ہے کہ شادی کی عمر اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ کوئی سمجھدار انسان اپنی کم عمر کی بچی اس کو دینا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نکاح کے تعلق سے جو پیغام دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جب بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، کچھ کرنے لگے گا، ذمہ داریاں سنبھالنے لگے گا تب ہم اس کی شادی کریں گے۔ قرآن نے کیا کہا اس کے تعلق سے آپ پڑھیے گا 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اس کا ترجمہ غور سے سنیے گا، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ، تمہارے درمیان میں جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے یا ہوئی تھی اور کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی، اب فی الحال وہ بغیر شادی کے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکحوا، تم ان سب کی شادیاں کرا دو۔ اور آگے فرمایا ان یکونوا فقراء، فقراء فقیر کا پلورل ہے، آپ سب سمجھتے ہیں فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر یہ سب لوگ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے، یعنی ان کو اتنی دولت دے دیں گے کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وجہ اللہ نے خود فرمایا واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے ہیں، اللہ کے یہاں غیب کے خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، علیم ہے، وہ بہت زیادہ جاننے والے ہیں کہ مجھے کب کس کو کتنا دینا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں سوچ ہے کہ بچہ شادی شدہ ہونے کے باوجود یا ابھی شادی شدہ نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، لیکن بالغ ہو گیا، اس کی عمر ہے شادی کی، ہم یہ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی اور ذرا کچھ کمانے دو، اور زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے دو، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی سوچ وہ ہے جو قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بتلائی کہ تمہارے درمیان میں جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی شادیاں کر دو، ان کا نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، شادی کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے، غنی کر دیں گے، اتنا ضرور دے دیں گے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنی اس سوچ کو ختم کریں اور وقت پر اپنے بچوں کی شادی کی فکر کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالغ ہونے کے بعد بچہ گناہ خود کرے اور اس کی سزا ماں باپ کو بھگتنی پڑے۔ وقت کے اوپر اگر ہم شادی نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کی وہ سوچ بن سکتی ہے جو سوچ مغربی تہذیب کی سوچ ہے۔
مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ لیو ان ریلیشن شپ بہت مشہور کانسیپٹ ہے مغرب کی تہذیب کا. ہمارے یہاں اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ کانسیپٹ اسلام کا ہے ہی نہیں. لیو ان ریلیشن شپ کہ بغیر شادی کے ایک لڑکا اور لڑکی دونوں ایز اے بوائے فرینڈ اپنے ساتھ میں رہتے رہیں اور وہ سارے وہ کام کرے جو شادی کے بعد میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شوہر بیوی کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے میں نے اخیر میں ایک آدھ منٹ پہ اس پر بات بھی کی تھی. ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی بہت پڑھی لکھی لڑکی ملالہ یوسفزئی تعلیم میں اتنی آگے بڑھی اور اس نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. وہ طالبان کے متعلق جو حملے والی بات تھی جس پر اس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا. اب آپ تصور کریں ایک مسلمان کے گھر میں کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں جنم لینے والی وہ لڑکی جو بچپن سے لے کر کے 12-14 سال کی عمر تک پردے کے ساتھ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتی ہے، لیکن وہ اتنا آگے تعلیم میں نکل جاتی ہے کہ اس کی سوچ پر مغرب کی سوچ غالب آ جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی 10-12 دن پہلے وہ اپنے ایک بیان میں یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ والے کانسیپٹ میں کیوں نہیں رہ سکتے. آپ تصور کیجئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی کے بغیر ایسے رہیں جیسے شادی شدہ مرد اور عورت رہتے ہیں اور ان کے یہاں بچے بھی پیدا ہوں اور وہ اس کو غلط نہ سمجھے. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، یہ مغرب کی تہذیب ہے اور وہاں کے لوگوں کی سوچ ہے. قرآن کریم نے اس سوچ کو بالکل کنڈم قرار دیا اور قرآن کریم نے زنا کے تعلق سے بہت صاف لفظوں میں قرآن کریم کے 15ویں پارے کے اندر سورہ اسراء کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ تم لوگ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا، مفسرین نے یہاں یہ نکتہ لکھا ہے کہ تم لوگ زنا مت کرو، بلکہ قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے لا تقربوا الزنا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کوئی ایسا کام مت کرو جو تم کو زنا تک پہنچا دے. اور آگے فرمایا انہ کان فاحشہ کہ یہ گندا راستہ ہے، بے حیائی کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کا کام نہیں ہے، اسلامی سوچ رکھنے والے کا کام نہیں ہے کہ ہم بغیر شادی کے شادی شدہ طریقے سے زندگی گزارتے رہیں اور بچے بھی پیدا ہو جائے. یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی اور اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اسلام نے اس کو صاف لفظوں میں زنا کہا ہے اور زنا اسلام میں جائز نہیں ہے. زنا کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف وعید احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں. میں چند حدیث ذکر کروں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زنا سے ہم سب کو بچا لے. اور یہ جو سوچ ہے کہ بغیر شادی کے ہم اس طریقے سے رہتے رہیں جس طریقے سے شادی شدہ مرد اور عورت رہتے ہیں، اللہ کرے ہم اس سے بچ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جس وقت ایک انسان زنا کرتا ہے، زنا والے عمل میں مبتلا ہوتا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اس وقت میں اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے. اب غور کریں کہ اگر نعوذ باللہ زنا والے عمل میں کوئی مبتلا ہو اور اسی وقت میں اس کی موت آ جائے تو کس حالت میں وہ دنیا سے جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جس وقت انسان زنا کرتا ہے اس وقت میں اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، اگرچہ زنا کے بعد میں وہ ایمان اس کے پاس واپس آ جاتا ہے. یہ محدثین نے لکھا ہے، مثال سے سمجھایا کہ سائبان کی طرح اس کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے. جس وقت میں وہ زنا کرتا ہے اس وقت میں اس کے اندر نہیں رہتا، اوپر اڑ جاتا ہے، سائبان کی طرح منڈلاتا رہتا ہے. اور جب وہ انسان زنا سے حرکت سے واپس آ جاتا ہے تو خود ہی اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اس کو واپس کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے انعام کی بات ہے. اگرچہ ایک انسان زنا والے عمل میں مبتلا ہوا
نادانی کی بنیاد پر، شیطان کے بہکاوے کی بنیاد پر، اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی زنا کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ بات اس لیے فوراً ذکر کی، اسی مسجد کے اطراف میں بعض ہمارے نوجوان بھائی معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کون مبتلا ہے، کہ اگر کسی نے اتنی مرتبہ زنا کر لیا ہو تو کیا اللہ اس کو معاف کر دیں گے؟ آپ تصور کیجئے کہ یہ سوچ بھی اسلامی نہیں ہے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے اور ہم یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ ہم کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بھی اسلامی سوچ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کے مواعظ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا رہے اور گناہ کرتے کرتے وہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کو اپنے گناہوں کے بارے میں یہ لگنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، حضرت تھانوی نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ بھی تکبر ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے زیادہ سمجھ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے، تم کتنے بھی گناہ کر لو اللہ کی رحمت سے وہ زیادہ نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے حدیث کے اندر کہ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کر لے کہ ان گناہوں کو اگر جسم کی شکل دے دی جائے اور ان گناہوں کے ذریعے زمین سے لے کر کے آسمانوں تک کی فضا کو اور خلا کو بھر دیا جائے اور پھر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اس کو معاف کر دوں گا۔ قرآن کریم میں 24ویں پارے کے اندر باضابطہ ان مجرموں کے لیے، ان گنہگاروں کے لیے جنہوں نے حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل خطاب فرمایا اور یوں کہا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے نبی آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو گناہ کرتے کرتے حد سے آگے چلے گئے ہیں، حد سے زیادہ انہوں نے گناہ کر لیے ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بغیر شادی شدہ کے، شادی کے بغیر شادی کی طرح سے رہنے کا تصور ہے، اس کو ناجائز کہا گیا زنا کی بنیاد پر۔ آج کل کورونا نامی بیماری بہت تیزی سے پھیلی تھی اور یہ بیماری ایسی ہے جیسے پہلے زمانے میں طاعون وغیرہ کی بیماری آتی تھی۔ آج میں حدیث پڑھ رہا تھا ابن ماجہ کی 4009 نمبر کی حدیث، عجیب مضمون سامنے آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں الفاظ پڑھتا ہوں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع۔ آگے فرمایا التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جس قوم کے اندر زناکاری، بدکاری، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور زناکاری، بدکاری کھلم کھلا لوگ کرنے لگتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس قوم کے اندر طاعون جیسی اور مہلک جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں ایسی مہلک اور جان لیوا بیماریاں اس قوم کے اندر جنم لیتی ہیں جو پچھلی امتوں میں کبھی بیماریاں نہیں آئی تھی۔ آپ بتلائیے کہ کورونا بیماری جو تھی یا نہیں تھی، جیسا بھی ہے، تھی تو مہلک بیماری۔ رمضان کے مقدس مہینے میں کتنے لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں دنیا سے گئے، اور جانے والا جو گیا ہے کتنی تعداد میں وہ لوگ گئے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ روزانہ کتنے آنکڑے تھے گورنمنٹ کے کہ آج اتنے ہزار لوگ دنیا سے چلے گئے، ہندوستان سے اتنے، فلاں اسٹیٹ سے اتنے، فلاں راجیہ سے اتنے۔ یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم سب یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں زناکاری کھلم کھلا اور علی الاعلان نہیں ہوتی؟ سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ پڑھیے گا بخاری شریف
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو قیامت کے آنے کی نشانیاں ظاہر ہوگی ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ میں لوگ زنا کریں گے، یہی ہے۔ اور آگے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بدکاری اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ کھلم کھلا سڑکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، پبلک والے ایریوں میں، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جانوروں اور گدھوں کی طرح سے جفتی والے عمل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ دلی میں رہتے ہیں، جو یہاں گھومنے کی جگہیں ہیں، آپ وہاں جا کر کے دیکھیے گا، جو پارک وغیرہ بنے ہوئے رہتے ہیں، سب میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ عام طور پر لوگ جانوروں اور گدھوں کی طرح سے یا تو زنا میں مبتلا ہے یا زنا والے اعمال میں مبتلا ہے۔ سب جگہ نہیں ہے، جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ویسے ویسے یہ علامتیں اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 481 نمبر کی ایک روایت ذکر کی ہے، اور عجیب اس کے الفاظ ہیں، وہ یہ ہیں کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے زنا اتنا عام ہوگا کہ لوگ کھلم کھلا زنا کریں گے۔ اور آگے یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت کا سب سے بااخلاق، سب سے مہذب اور سلیقہ مند انسان ان لوگوں سے جو چوراہوں کے اوپر یہ کام کریں گے، یہ کہے گا قریب میں جا کر کے کہ بھائی دیوار کی آڑ میں یہ بدکاری کر لو، سب کے سامنے مت کرو۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے کے اندر زنا عام ہوگا، اور زنا عام اس طریقے سے ہوگا کہ ایک مہذب اور سلیقہ مند انسان ان کو یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی ذرا دیوار کی آڑ میں کر لو، سب کے سامنے یہ بدکاری والا عمل مت کرو۔ اس لیے وہ جو بات ذکر کی تھی لیو ان ریلیشن شپ والی، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، یہ مغرب کی تہذیب ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے درمیان سے اس سوچ کو مکمل طور پر ختم کریں اور زنا والے فعل سے حتی الامکان اپنی اور اپنی اولاد کی بچنے کی اور بچانے کی فکر اور کوشش کرے، دعا بھی کرے کہ اللہ اس گندے عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ وقت پر بچوں کی شادی کر دینی چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے اس امت کو پیغام اور میسیج دیا۔ اگر وقت پر ہم شادی نہیں کریں گے، اسلام کی سوچ اپنی سوچ نہیں بنائیں گے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ نکاح مسیار جیسے نکاح ہم جائز کرنے لگیں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلی بار یہ لفظ سن رہے ہوں گے، نکاح مسیار۔ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے نا زمانہ، نئے نئے ورژن آتے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے 3 سال پہلے اس نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 2.5-3 سال پہلے باہر کی کچھ کنٹریز کے اندر اس نکاح کا تصور ہوا، اور اس نکاح کا لوگوں نے نام رکھا نکاح مسیار۔ میرے پاس ایک کال آئی کہ نکاح مسیار جائز ہے، نہیں تو میں یوں گیا کہ میں نے تو پہلی بار سنا ہے یہ لفظ۔ پھر میں نے دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ پڑھے تو وہاں مجھے ملا، دارالعلوم دیوبند سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ نکاح مسیار اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے، تو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے لکھا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور یہ سیم وہی نکاح ہے جس کو پہلے بھی اور آج بھی جو ہمارے شیعہ مسلمان بھائی ہیں، تو ان میں ایک مذہب اور ایک فرقہ اور ایک مسلک یہ ہے کہ وہ لوگ نکاح متعہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ دونوں کی باتوں کو ہم تفصیل سے سمجھیں۔ نکاح مسیار کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ لکھی تھی اس سوال میں کہ ایک مسلمان اپنے ملک سے دوسرے ملک میں کمائی کے لیے جاتا ہے، بزنس کے لیے، جاب کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ اب وہاں اس کی وائف تو ہے نہیں جو وہ جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اب وہاں کچھ لوگوں نے اس نکاح کو جائز قرار دے دیا کہ تمہاری وائف اگر دوسرے ملک میں ہے اور تمہارے اندر زنا والی خواہش زیادہ سے زیادہ زور مار رہی ہے تو تم وہاں کسی لیڈیز کے ساتھ میں وقتی طور پر شادی کر لو، ٹیمپریری شادی۔
یعنی کسی عورت سے آپ یہ کہیں کہ میں یہاں 2 سال رہوں گا تو میں تم سے 2 سال کے لیے شادی کر لیتا ہوں، بغیر گواہوں کے، بغیر خطبہ نکاح کے، بغیر نکاح کے جو جائز امور ہیں ان کے، یا جائز امور کے بھی ہو تو اسلام میں یہ نکاح جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 2-3 سال کے لیے یا 2-3 مہینے کے لیے کسی عورت کو تم اپنے نکاح میں لانے کے لیے مقید کر دو، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ لوگوں نے اس کو جائز کر دیا۔ باضابطہ تصور ہے اس کا کہ آپ کی چونکہ بیوی نہیں ہے اس لیے آپ وقتی طور پر زنا سے بچنے کے لیے ہم دوسرے سے شادی کر لیں۔ اور ہمارے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو اسلام کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے، وہ جب بات سنتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو جائز ہونا چاہیے، چونکہ وہ بات کرتے ہی اس اسٹائل سے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے آپ سے کہ بھئی ایک بات بتلاؤ، ایک آدمی کو بھوک لگی ہے تو وہ کھانا کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ آپ کہیں گے کہ بھئی بالکل کھائے گا۔ اب وہ اگلی بات آپ سے کہیں گے کہ بھئی ہم کمانے کے لیے آئے ہیں یہاں، ضرورت کے تحت فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنی خواہش کو پورا کریں، بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، اس پر غور کریں کہ اگر ہم یہ شادی نہیں کریں گے چاہے وقتی طور پر ہی صحیح تو ہم زنا کریں گے، پیسوں کے ذریعے کریں گے یا کسی سے تعلق قائم کر کے کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زنا سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر 2-4 مہینے کے لیے یا 2-4 سال کے لیے شادی کر لیں۔ اب جس نے اسلام کو نہ پڑھا ہو، جس نے اللہ کے نبی کی احادیث کو نہ پڑھا ہو، وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یار زنا سے تو ٹھیک ہی ہے۔ آپ یقین کر لیجئے گا اس نکاح کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کا، علماء کا اس نکاح کے بارے میں ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ ہے۔ کیوں؟ آپ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زنا سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے جائز کہ ہم 2-3 مہینے کے لیے شادی کر لیں، آپ ان کو بتلائیں کہ اگر آپ کی وائف یہاں موجود نہیں ہے تو اسلام نے آپ کو آپشن دیا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ اسلام نے 4 کو جائز قرار دیا ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ کہ آپ تمام بیویوں کے ہر اعتبار سے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اگر کر سکتے ہو حقوق ادا جسمانی طور پر بھی، فائنینشلی طور پر بھی، تو آپ ایک سے دوسری شادی کر لیں، ایسی شادی جس میں وقت کی کوئی قید نہ لگائی گئی ہو۔ یاد رکھیں نکاح کے اندر وقت کی قید لگا دینا یہ اسلامی قید نہیں ہے، اور اسی قید بندی کی بنیاد پر یہ نکاح مسیار علماء نے ناجائز قرار دیا ہے۔ شیعوں کے اندر اسی نکاح کو نکاح متعہ کہتے ہیں۔ نکاح متعہ، متعہ عربی کا لفظ ہے، ان کے یہاں یہ تصور ہے اور ان کا مسلک ہے باضابطہ یہ کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کرنے وقتی طور پر، ایک شیعہ عالم ہیں مغیث ان کا نام ہے، علامہ مغیث، یوٹیوب پر بھی آتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ ان کے خلاف کچھ ویڈیوز وغیرہ بناؤں اپنے چینل پر، لیکن مناسب نہیں سمجھا۔ کروں گا یہ کام بھی انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ سے غلط اسلام کی سوچ تو نکل جائے۔ میں نے خود ان کے الفاظ سنے، وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھے ہوئے کہ ہماری ایک مسلم بہن جو کالج کی چھاترہ ہے، کالج میں ہائی ایجوکیشن لیتی ہے، اب وہاں اس کا ایک لڑکے سے تعلق قائم ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی لڑکے اور لڑکی دونوں کے اندر۔ تو وہ مغیث صاحب کہہ رہے تھے کہ لڑکی کے دل میں یا لڑکے کے دل میں زنا کی خواہش پیدا ہوئی، تو اس زنا سے بچنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں، اور نکاح کرنے کے لیے نہ گواہوں کی ضرورت ہے نہ مہر کی ضرورت ہے، بس صرف اتنا کہہ لے ایک دوسرے سے کہ میں تم سے 3 دن کے لیے نکاح کرتا ہوں، اور 3 دن تک جتنا یہ چاہیں آپس میں مستی کریں، ناجائز تعلقات قائم کریں، اور جس طریقے سے چاہے یہ زندگی گزارے 3 دن تک، اور 3 دن کے بعد میں یہ لڑکا اس لڑکی کو طلاق دے دے، یہ بھی نکاح کے اندر جائز ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں اپنے یہاں نکاح متعہ۔ علامہ مغیث نام کے ساتھ لگا ہوا علامہ، علامہ کہتے ہیں جس کو ہر چیز کا علم ہو، جس پہلے زمانے میں علامہ کہتے تھے جس کی 6 لاکھ حدیثیں یاد ہو، اور وہ یوٹیوب پر بیٹھا ہے، داڑھی بھی نہیں، اسے علامہ کہتے ہیں وہ لوگ۔ بہرحال
یہ تفریقی بات تھی، دونوں باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہم نکاح مسیار کے نام پر نکاح کریں، یعنی ہم باہر جائیں اور ہماری بیوی اگر اپنی کنٹری میں ہو، دور ہو ہم سے، تو ہم 2-4 مہینے کے لیے یا 2-4 سال کے لیے کسی عورت سے نکاح کر لے، جس کو نکاح مسیار کا نام دیا، اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے بعض شیعہ بھائیوں کے نزدیک جو ان کی سوچ اور مذہب کے مطابق نکاح متعہ کہلاتی ہے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک الزامی جواب، جو صاحب یہ سوچ رکھتے ہیں، وہ شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو، ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی اگر تمہاری ہی بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا لڑکا یہ والا کام کرے تو آپ بتلاؤ اس کو صحیح سمجھو گے؟ مارنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اس کو جائز نہیں کر سکتے۔ اور مسئلہ بتلا رہے ہیں بیٹھ کے، اسلام کا غلط پیغام اور میسج امت میں پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی سوچ کو اسلامی بنائیں اور صرف نکاح کو اس سوچ کے ساتھ جائز سمجھیں جس سوچ کے ساتھ نکاح کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ نہ نکاح متعہ اسلام کے اندر جائز ہے اور نہ نکاح مسیار اسلام کے اندر جائز ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کی 3 قسمیں ہیں جو جائز ہیں۔ نکاح کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نکاح ہوتا ہے سنت مؤکدہ، آپ تصور کے ساتھ اسلامی سوچ کے ساتھ جائیں۔ ایک ہوتا ہے نکاح سنت مؤکدہ، اور ایک ہوتا ہے نکاح واجب، اور ایک ہوتا ہے نکاح مکروہ، ناپسندیدہ نکاح۔ تینوں کی ڈیفینیشن ہم سمجھے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کا مہر اور اس کے نان و نفقے کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ باڈی کے اعتبار سے بھی بالکل فٹ ہے، اس کی اتنی آمدنی ہے کہ وہ اپنی آمدنی سے بیوی کا مہر بھی دے سکتا ہے اور بیوی کا نان و نفقے کا مطلب جو بیوی تم اپنے گھر میں دلہن بنا کر کے لاؤ گے، تم اس کو کپڑا دے سکتے ہو، اس کو روزی روٹی دے سکتے ہو، کھانا پینا دے سکتے ہو۔ اگر تم اتنی طاقت اور قدرت رکھتے ہو تو یہ نکاح سنت مؤکدہ کہلاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اب یہ نکاح جائز ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ یہ وہی نکاح ہے جس کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی، اور جس نکاح کے بارے میں آپ نے خود یہ فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اس کو باقی آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ وہی نکاح ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کا نکاح ہے کہ انسان بیوی کا مہر دینے کی قدرت رکھتا ہو، بیوی کا نان و نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہو، اور اپنی باڈی کے اعتبار سے بھی وہ فٹ ہو، اس کے تمام حقوق ادا کر سکتا ہو۔ اور اگر کوئی انسان اپنے بارے میں یہ سوچتا ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا، بالغ ہوں میں، اور اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں زنا والے عمل میں مبتلا ہو جاؤں گا، فقہا نے لکھا ہے اس انسان کے لیے اس سچویشن میں نکاح کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں نکاح واجب۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تیسری قسم نکاح کی جسے نکاح مکروہ کہا جاتا ہے، شریعت میں جو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان شادی کرے، کسی لڑکی سے نکاح کرے جائز طریقے سے، لیکن اسے یہ گمان ہو، اسے یہ لگتا ہو کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، وہ چاہے اپنی باڈی کے اعتبار سے حق ہو، یا بیوی کا مہر نہ ادا کرنے والا حق ہو، یا بیوی کو نان و نفقہ نہ دینے والا حق ہو، کسی بھی قسم کا حق ہو، اگر کسی انسان کو لگتا ہو کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، شریعت یہ کہتی ہے اب اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کو نکاح اس وقت میں کرنا چاہیے جب یہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پر مکمل طور پر قادر ہو جائے۔ اس نکاح کی قسم سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جو یہاں شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں کہ بیوی کا مہر ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔
ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس نکاح مکروہ کی ڈیفینیشن سے کہ بیوی کے نان و نفقے کا خیال کرنا ہمارے لیے کتنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم دوسرے کی بیٹی اپنے نکاح کر کے گھر میں لاتے ہیں اور ہم اس کا مہر ادا نہیں کرتے، اس کو دوائی نہیں دلاتے، ہم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ نکاح اللہ رب العزت کے یہاں بزرگوں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے شریعت کی نظروں میں نکاح مکروہ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ جو سوچ ہے اسلام کی، اس کو اختیار کرے اور وقت ہونے کے بعد اپنے بچوں کی شادی کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اوپر کتنا زور دیا ہے، آپ ایک روایت سے اس کا اندازہ لگائیں پھر بات مکمل کریں۔ بعض مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کو یہ پتہ چلا کہ وہ تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے، ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی مردانگی کو، قوت مردانگی کو ختم کرائیں گے تاکہ ہمارے اندر زنا کا داعیہ پیدا نہ ہو، خواہشی پیدا نہ ہو، اور ہم ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب ان صحابہ کی سوچ معلوم ہوئی تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ تم لوگ مجھے دیکھو، میری سوچ یہ ہے کہ اتقاکم لہو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان ہوں۔ اپنے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا متقی بندہ ہوں، میرے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، لیکن میری حالت یہ ہے اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ چونکہ کچھ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اب ہم 12 مہینے بس روزے رکھا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، میں سب سے بڑا متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے بس۔ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے کہ ہم عمل میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ بس 12 مہینے روزے ہی رکھنے لگے۔ روزے رکھنے بھی ہیں اور روزوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا، کچھ صحابہ یہ بھی کہتے تھے کہ بس میں پوری رات تہجد پڑھا کروں گا، آپ نے کہا نہیں، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، مجھے دیکھو، میں سب سے بڑا متقی ہوں، اصلی وارقد، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ رات کا کچھ حصہ اللہ کے نبی سونے میں بھی گزارتے تھے، اور آپ نے وہ جملہ بھی فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اس سوچ کے ذریعے اللہ کے نبی نے ان صحابہ کی اس سوچ کو ختم کر دیا جو بظاہر اسلامی سوچ نہیں دکھلائی دیتی تھی، اور آخر میں آپ نے وہ حدیث کا ٹکڑا فرمایا جو نکاح کے وقت میں علماء پڑھتے ہیں کہ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے، جو میری سنت سے منہ موڑے، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری گفتگو کا آج کی خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ جب ان کا بچہ بالغ ہو جائے تو وہ جلد از جلد اس کی شادی کر دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُزَوِّجْ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے اور ماں باپ اس کی شادی نہ کرے، جس کی وجہ سے وہ بچہ زنا میں مبتلا ہو جائے، تو اس بچے کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس کے پیرنٹس اور ماں باپ کو، گارجینس کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہم وقت پر شادی کرنے کی فکر کریں اور زنا جیسے خطرناک اور مہلک مرض اور بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور دعا بھی کرے کہ اللہ ہم سب کی اسلامی سوچ بنائے اور غلط مسلک سے، غلط سوچ سے، غلط مسائل سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔